ہماری بہن، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں آج کم کپڑا پہن کر کے گھوما کرتی ہے، جلسوں میں جایا کرتی ہے، کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی شکایت نہیں، کسی کو اتنا کہنے کا بھی اتھارٹی نہیں ہے اور میری بہن پردہ کر کے جا، تو اس طریقے کے کپڑا پہن کر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو جلسہ سننے کے لیے جا رہی ہے؟ آج میری بیوی تو اتنا زیادہ بن سور کر کے کیٹرینا کی بہن بن کر کے کیوں جا رہی ہے؟ تمہیں جلسہ تو سننا ہی ہے، تمہیں تو اپنا چہرہ دکھانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ کہاں سے کہیں گے جب ان کے پاس حیا ہو تبھی نہ کہیں گے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، آج ہماری زندگی سے حیا اور ایمان دونوں چیزیں نکل چکی ہے۔ دونوں چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے، دونوں چیزوں کو۔ الحیاء والایمان قرین جمیعا، دونوں کے دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اگر ایک نکل گیا تو دوسرا بھی نکل جائے گا۔ اگر حیا ختم تو ایمان ختم، ایمان ختم تو حیا ختم۔ بے شرمی کی حد ہو گئی، آج بے حیائی کی حد ہو گئی۔ جلسے میں آ رہی، وہ دیکھ، ایک لڑکا کمنٹ کر رہا، وہ دیکھ کتنی اچھی ہے، جا رہی ہے، چلو اس کا پیچھا کرتی، بے حیائی نہیں ہے؟ ایک دوسرا اس کا سپورٹ کرتا ہے، چل میں پتہ کرتا ہوں کہاں کی ہے۔ یہ حال ہے اپنے سماج کے میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجیے آپ، حالات کتنے بگڑ چکے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، جب رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، اکیلے میں جب اللہ سے کوئی بات مانگتا ہے، اے اللہ، اے پروردگار، میں بے اولاد ہوں، اللہ تو مجھے اولاد عطا کر۔ ان ربکم حی کریم، فرمایا امام کائنات نے خود تمہارا رب اتنا زیادہ حیادار ہے، اتنا زیادہ شرم والا ہے، اتنا زیادہ حیادار ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے کوئی بات، کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی فرمائش کرتا ہے، کوئی جائز چیزیں مانگتا ہے کہ اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، تو اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ بندہ کا ہاتھ کھالے واپس چلا جائے اور میں اس کی مراد کو پوری نہ کروں۔ اللہ اتنا زیادہ شرم والا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، ذرا غور کرو، اللہ کے نبی بھی حیادار اور اللہ بھی حیادار۔ اس وجہ سے مسلمانوں، جس نبی کو تم مانتے ہو تمہیں بھی تو حیادار ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہماری بہن، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں آج کم کپڑا پہن کر کے گھوما کرتی ہے، جلسوں میں جایا کرتی ہے، کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی شکایت نہیں، کسی کو اتنا کہنے کا بھی اتھارٹی نہیں ہے اور میری بہن پردہ کر کے جا، تو اس طریقے کے کپڑا پہن کر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو جلسہ سننے کے لیے جا رہی ہے؟ آج میری بیوی تو اتنا زیادہ بن سور کر کے کیٹرینا کی بہن بن کر کے کیوں جا رہی ہے؟ تمہیں جلسہ تو سننا ہی ہے، تمہیں تو اپنا چہرہ دکھانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ کہاں سے کہیں گے جب ان کے پاس حیا ہو تبھی نہ کہیں گے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، آج ہماری زندگی سے حیا اور ایمان دونوں چیزیں نکل چکی ہے۔ دونوں چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے، دونوں چیزوں کو۔ الحیاء والایمان قرین جمیعا، دونوں کے دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اگر ایک نکل گیا تو دوسرا بھی نکل جائے گا۔ اگر حیا ختم تو ایمان ختم، ایمان ختم تو حیا ختم۔ بے شرمی کی حد ہو گئی، آج بے حیائی کی حد ہو گئی۔ جلسے میں آ رہی، وہ دیکھ، ایک لڑکا کمنٹ کر رہا، وہ دیکھ کتنی اچھی ہے، جا رہی ہے، چلو اس کا پیچھا کرتی، بے حیائی نہیں ہے؟ ایک دوسرا اس کا سپورٹ کرتا ہے، چل میں پتہ کرتا ہوں کہاں کی ہے۔ یہ حال ہے اپنے سماج کے میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجیے آپ، حالات کتنے بگڑ چکے ہیں۔ بے حیائی کی حد ہو گئی۔ ایک لڑکا موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے تو دوسرے لڑکے کو بھی بلا کر کے دکھا رہا ہے۔ ایک آدمی اکیلے غلط چیز دیکھ رہا ہے تو دوسرے کو بھی دکھا رہا ہے۔ یہ بے حیائی کی حد نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ اور مسلمانوں، تمہیں تو حیادار ہونا چاہیے، کیونکہ تیرا نبی اتنا حیا والا تھا، تیرا نبی اتنا شرم والا تھا، اتنا حیا والا تھا، اتنا حیا والا تھا میرے بھائیوں کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ حیادار تھے۔ آج ہمارے یہاں نہانے کے لیے نوجوان لڑکے جاتے ہیں، نوجوان اتنا کپڑا پینٹ پہن کر کے جا کر کے سامنے راستے میں نہاتا ہوا نظر آتا، اس کے اندر شرم و
حیا ہی نہیں ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ذرا تصور کیجئے میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں شرم و حیا نہیں ہے، اور آج تو انٹرنیٹ کی دنیا نے، سوشل میڈیا نے آدمی کو اور بھی زیادہ بے حیا بنا دیا ہے، اور بھی زیادہ۔ لڑکیاں اپنی ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہی ہے، اپنے چہرے کو دکھا رہی ہے، اپنے جسم کو، اپنے کمر کو، اپنے بال کو، اور ہر ایکٹیویٹی کو یوٹیوب اور دوسری چیزوں کے اندر ڈال کر کے نوجوانوں کی نظروں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہماری نوجوان لڑکیاں یہ کام کر رہی ہے، اور میں ان امیر زادوں کو کہوں گا جن کو اللہ نے تھوڑا سا پیسہ نواز دیا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو ایسی جگہوں میں پڑھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں جہاں پہ کپڑے کم پہن کر کے آنا اس کا کلچر ہے، ان کی تہذیب ہے۔ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر کتنا پہن کر کے تمہیں آنا پڑے گا۔ آپ نے کرناٹکا کا وہ معاملہ آپ نے دیکھا، جب حجاب کے اوپر معاملہ اٹھا تو لڑکیوں نے یہاں تک کہا کہ ہم کالج یونیورسٹیوں کو چھوڑنا گوارا کر سکتے لیکن ہم پردہ چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے۔ آپ نے فلسطین کا وہ منظر دیکھا، مسلمانوں حیادار لڑکیاں کیسے ہوتی ہے ذرا سنو۔ فلسطین کے اندر جب بمباری ہو رہی ہو، جب ابھی جنگ ہو رہی تھی اور ابھی چل بھی رہی ہے، فلسطین کا وہ منظر دیکھو جہاں پہ بمباری ہو رہی ہے، جہاں پہ یہودیوں کے سپاہی لوگ اپنے اپنے بندوقیں چلا رہے ہیں، وہاں پہ مسلمان کی لڑکیاں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، کسی کو پانی پلا رہی ہیں، کسی کی خدمت کر رہی ہیں، تو سوشل میڈیا والا دوڑتا ہوا آتا ہے اور مسلمان لڑکیوں کی تصویریں لینے کی کوشش کرتا ہے، مسلمان لڑکیوں کو اپنے کیمرے کے اندر قید کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسی دوران لڑکی چیخ کر کے کہتی ہے، او کیمرہ مین، او فوٹو لینے والے، او تصویر کھینچنے والے، ذرا رک جا، ابھی میری تصویر تو مت لینا۔ نوجوان کہتا، کیمرہ مین پوچھتا کیوں نہ میں تمہاری تصویر لوں؟ جواب میں کہتا، میری سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، میں حجاب میں نہیں ہوں، میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، اور اگر تم نے میری تصویر کھینچ لی اور اس کو تم نے دوسرے کے اندر اگر پھیلا دیا، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، اخبار میں ڈال دیا، تو میرے بھائیوں ذرا وہ لڑکی کہہ رہی ہے میں کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں گی؟ میدان جنگ کے اندر بھی اپنے چہرے اور اپنے جسم اور اپنے بال کو اتنا چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ہے مسلمان حیادار عورتیں، اور آج کل کی مسلم لڑکیاں موقع مل جائے تو اس کو موقع ملے تو پورے کپڑے اتار دے، ایسی بھی لڑکیاں ہیں آج کے دور کے اندر۔ آج دیکھیں کتنے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ عشق میں مبتلا ہوا، یہ بیماری تو اتنی زیادہ پھیل چکی ہے، اتنی زیادہ محبت کے اندر گرفتار کہ ہم تمہارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ۔ ویڈیو کال کیا جاتا ہے، لڑکیوں کو ننگا کیا جاتا ہے، اس کی ویڈیو کو یہ آدمی کیپچر کرتا ہے اور اس کے بعد اس لڑکی کو بلیک میل کر کے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، آج اجنبیوں کو ہمارے مسلمان لڑکیاں اپنے جسم کا ہر حصہ دکھا رہی ہے، یہ بے حیائی کی انتہا ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، آج اس وجہ سے یہ کام کر رہی ہے کیونکہ ان کو انسانوں سے ڈر ہے لیکن اللہ سے ڈر نہیں، اللہ سے ڈر نہیں، یعنی ایمان ہی نہیں ہے۔ اپنے اندر ایمان پیدا کر۔ بے حیائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، مرد بھی بے حیا تو عورت بھی بے حیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، مرد جیسا ہو تو عورت بھی ویسی ملے گی۔ ایک جگہ اخبار میں نکلا، جس کی 3 بچے ہوں اس کو 30,000 روپے ملیں گے، آپ نے سنا ہوگا۔ جس کے 3 بچے ہو اس کو کتنے ملیں گے؟ 30,000 روپے گورنمنٹ کی طرف سے۔ شوہر بیوی کے پاس گیا، کہ محترمہ کوئی بات آپس میں چھپنی نہیں چاہیے۔ بولا یہ تو ٹھیک ہے۔ بولا گورنمنٹ کی طرف سے پیپر میں اعلان نکلا جس کے 3 بچے اس کو 30,000 روپیہ ملیں گے، تو ہمارے پاس 2 ہی بچے ہیں۔ تو بولا ایک دن میں بچہ کہاں سے پیدا کروں؟
تو شوہر کہتا میں تم سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا ہوں، تمہاری غیر موجودگی میں بھی میں چکر چلا رہا تھا، میری ایک گرل فرینڈ ہے، اس کے ساتھ بھی میرا ایک بچہ ہے، اس کو لے آتا ہوں، 30,000 ملیں گے، تم بھی خوش میں بھی خوش، اور آپس میں ایک دوسرے کو بات بتا دینی چاہیے، چھپانی نہیں چاہیے۔ بولا ٹھیک ہے جاؤ لے کر کے آؤ۔ جب یہ آدمی گیا اس بچے کو لانے کے لیے اور لے کر کے آیا تو گھر سے ایک دوسرا بچہ غائب۔ آدمی پوچھتا بچہ کہاں گیا؟ عورت جواب دیتی جس کا تھا وہ لے کر کے چلا گیا، کیونکہ پیپر اس نے بھی پڑھا ہوا تھا، اس کو بھی معلوم تھا۔ کیا مطلب؟ جب تم کسی غیر لڑکی کے ساتھ تم چکر چلا سکتے ہو تو کیا تمہاری بیوی کسی غیر کے ساتھ چکر نہیں چلا سکتی؟ جب تم نے کہیں غیر کے ساتھ چکر چلایا، وہاں تمہارے بچے تو یہاں پہ کسی اور کے بچے، اس نے اپنا بچہ لے کر کے چلا گیا۔ میرے بھائیوں بے حیائی کی حد دیکھو، انتہا دیکھو۔ یہاں مرد بھی زناکاری میں مبتلا ہے تو عورت بھی زناکاری کے اندر مبتلا ہے، بھائی بھی غیر کام کے اندر غلط کاموں میں ملوث ہے۔ اسی کالج کے اندر اس کی بہن بھی پڑھتی ہے، اس کی بہن کو معلوم ہے میرا بھائی کا چکر فلاں لڑکی کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو معلوم ہے میرا بھائی اس لڑکی کے ساتھ جا کر کے پارکوں میں ملا کرتا ہے، اور وہی بہن اپنے بھائی کے لیے وہ لو لیٹر پہنچایا کرتی ہے، میسج پہنچایا کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے تیری بہن تیری کرتوت اور تیری ایکٹیویٹی کو دیکھ رہی ہے تو وہ بہن حیادار ہوگی کہ بے حیادار؟ تم ہی فیصلہ کر سکتے ہو۔ اب آپ ایسا کام کر رہے ہیں تو آپ کی بہن کیسا کام کرے گی؟ اس وجہ سے قرآن تو چیخ چیخ کر کے کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، او لوگوں کیا تم اس بات سے بے خبر ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام کام کو جانتا جو تم کر رہے ہو، دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کا پاور جاننے کی کوشش کرو، اللہ کے پاس تمام کے تمام خزانے کی چابیاں ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ ہاں اس اللہ کے پاس غیب کی تمام کے تمام چابیاں موجود ہیں۔ آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہ اللہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر کوئی پتا زمین کے اوپر گر رہا ہو یا کوئی پتا درخت سے ٹوٹ کر کے زمین کے اوپر گرتا ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور زمین کے اوپر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ میں گرتا ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور پوری زمین کے اندر اگر کوئی پودا نکلتا ہے، کوئی دانہ اگتا ہے نکلتا ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو جو تم کام کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو نہیں جانتا ہے؟ آج مسلمانوں کے اندر بے حیائی عام ہو چکی ہے، آج مسلمانوں کے اندر حیا نہیں ہے، آج مسلمانوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ بے حیائی کی حد نہ ہے، غلط کام بھی کر رہا ہے اور اس کو پرچار بھی کر رہا ہے۔ ابھی کسی بھائی نے بتایا ایسا کوئی سگا نہیں جس کو ہم نے ٹھگا نہیں، کوئی ہوٹل ہے، اب بتائیے ایسا نام رکھا جائے؟ تعجب کرو میرے بھائیو، غلط کام کرو اور اس کا پرچار بھی کرو۔ وارے مسلمان، تمہارے چلنے سے تم کو مسلمان دکھنا چاہیے، تمہاری باتوں سے اسلام جھلکنا چاہیے، تمہاری باتوں اور تمہاری کرتوتوں سے تمہارا اسلام پتہ چلنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کے اندر سے حیا ختم ہے۔ آج اگر جلسوں کے اندر بھی آتا ہے نوجوان لڑکا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جلسہ سننے آ رہا ہے کہ نہ جانے کس کام کے لیے آ رہا ہے۔ اور مسلمانوں، اللہ کے اوپر ایمان اتنا رکھو کہ تم رات کی تاریکی میں کوئی کام کرو تو اللہ کو معلوم ہے، تم بند کمرے میں کوئی کام کرو تو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہی ایمان، یہی عقیدہ اور یہی حیا پہلے کے لوگوں کے اندر موجود تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کسی سفر میں جا رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی نظر ایک چرواہے کے اوپر پڑ گئی۔ وہ چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے، بکریوں کو ریور کو کھانا کھلا رہا ہے، چرا رہا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے کہا اے چرواہے، مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے کسی بکری کا دودھ پلا دو۔ وہ چرواہا جواب دیتا یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ اے اجنبی،
میں تو تمہیں پلا سکتا تھا، لیکن اے اجنبی میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں، اگر جانتا تب بھی میں تمہیں نہیں پلاتا، کیونکہ یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ بکریاں میری مالک کی بکریاں ہیں، اور میں اپنے مالک کی بکریوں کو اس کی اجازت کے بغیر اس کا دودھ استعمال کرنا میں جائز نہیں ہے سمجھتا، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے میرے لیے، اگر میں نے ایسا کام کیا تو اللہ کی یہاں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ شرم دیکھ رہے ہیں، ایمان دیکھ رہے ہیں، حیا دیکھ رہے ہیں آپ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو اور زیادہ چیک کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا آئی چروائے تم مجھے ایک بکری ہی دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں پیسہ دے دیتا ہوں، دینار و درہم میں تمہیں دے دیتا ہوں، میں تمہیں پیسہ دے دیتا ہوں، میں اس کا دودھ بھی پی لوں گا، اس کو ذبح کر کے بھی میں کھا لوں گا، تم اپنے مالک سے بتا دینا کسی بھیڑیا نے بکری کو اٹھا کر کے لے گیا، میں اس کی حفاظت نہ کر سکا، تم بھی خوش میں بھی خوش، تمہیں بھی پیسہ مل جائے گا، مجھے بکری مل جائے گی۔ اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اے اجنبی یہ بتاؤ پھر اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ کو یہ علم نہیں ہوگا؟ کیا اللہ ہماری اس حرکت کو ریکارڈ نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہماری اس ایکٹیویٹی کو ریکارڈ نہیں کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا اور تعجب کیا کہ جنگل میں رہنے والا ایک چرواہا اللہ سے اتنا زیادہ ڈر رہا ہے، جنگل میں رہنے والا ایک چرواہا اتنا زیادہ ڈر رہا ہے، اسے اس بات سے ڈر ہے کہ اگر آج میں نے بکری بیچ دی تو اگر میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا تو میرے مالک کا جو مالک اللہ ہے اس مالک کو تو پتہ چل جائے گا، آج نہیں تو کل میری موت ہو جائے گی، کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تعجب کرنے لگے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر جب واپس لوٹے اور اپنے یہاں پہنچے تو انہوں نے اس غلام کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، اپنے لوگوں کو بھیجا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو تلاش کروایا، جب اس کو پا لیا تو اس کے مالک سے اس کو آزاد کروا دیا، پیسہ رقم دے کر کے اس کو آزاد کروا دیا، اور اس غلام سے حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اے عبداللہ ابن عمر سنو، حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اے غلام تمہارے ایک جملے نے تمہیں غلامی سے آزاد کر دیا، ایک جملے نے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ آج ہم کوئی غلط کام کر لیں گے تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، ایک جملے نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اے غلام اگر اسی جملے کے اوپر تم قائم رہے، یہی ایمان اور یہی بھروسہ اور یہی عقیدہ تیرے زندگی میں ہمیشہ رہا تو یاد رکھنا تم جہنم سے بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ اے چرواہے اسی کے اوپر اگر تم ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بھی آزاد کر دے گا۔ میرے بھائیوں، پہلے کے لوگ اللہ سے شرماتے تھے، اللہ سے حیا کرتے تھے، اور اللہ کے اوپر اتنا ایمان تھا کہ بند کمرے کے اندر اور چرواہے جنگلوں کے اندر بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ آج تو مسلمان مسجدوں میں بھی نہیں ڈرتا ہے، آج تو مسلمان جلسہ اور دین مجالس کے اندر بھی نہیں ڈرتا ہے، آج مسلمان ڈرتا نہیں ہے بلکہ ڈراتا ہے۔ اور مسلمانوں ذرا تصور کرو، آج اگر اپنے مسجد کے اندر موبائل چھوڑ کر کے چلے آؤ اور تھوڑی دیر کے بعد جا کر کے دیکھو تو آپ کے مسجد کے اندر آپ کا موبائل غائب، اور اعلان کرو کس نے موبائل لے کر کے گیا ہے، کوئی بھائی لے کر کے گیا ہو تو موبائل لا کر کے دے دو، میں تمہیں اتنا انعام دوں گا، آپ کو موبائل ملے گا؟ ایمان کے ساتھ بچانا، ایمان کے ساتھ بتائیے، اگر آپ اپنے موبائل کو مسجد میں رکھ کر کے چلے جائیں تو آپ کو موبائل ملے گا؟ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان اور ہماری حیا اتنی کمزور ہے کہ ہم لوگوں سے تو ڈرتے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اپنے گھر کو خوبصورت بنانا ہو تو اپنے گھر کے اندر حیا پیدا کرو۔ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ گھر کو اگر خوبصورت بنانا ہو تو اپنے گھر کے اندر حیا پیدا کر، اپنی بیٹیوں کے اندر شرم و حیا پیدا کر، اپنی بیٹیوں کے اندر دینداری پیدا کر،
अपने बेटियों के दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर। आपकी बेटियां अगर दीनदार हो जाए, हयादार बन जाए, तो आपका घर खूबसूरत हो जाएगा। अपने घर के अंदर मार्बल लगाओ, एसी लगाओ, अपने घर के अंदर तरह तरह के ट्यूबलाइट लगाओ, लेकिन आपके घर के अंदर बेहयाई हो, आपकी लड़कियां बेपर्दा हो करके घूमे, आपका नौजवान लड़का अपने जिस्म का फोटो डाल करके यूट्यूब के अंदर उसको शेयर करे, मेरे प्यारे भाइयों, तो आपका वो घर आपको दिखने में खूबसूरत जरूर लग रहा है, लेकिन वो घर बेहया, वो घर हया वाला नहीं, वो घर मेरे भाइयों खराब घर है। उस घर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर के अंदर आपको सुकून नहीं मिल सकता है। आज हमारे घरों के अंदर भी हयाई आम हो चुकी है। बाप मोबाइल में देख रहा हो, मोबाइल में लगाया हो, बीवी भी उधर है, बेटी भी उधर है, जवान लड़का भी वहीं मौजूद है और देख रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब बाप देखेगा तो बेटा छोड़ेगा। बाप गलत काम कर रहा तो ऑटोमेटिकली बेटा भी गलत काम करेगा। इस वजह से मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी जो इतने हयादार थे, जो एक कुंवारी लड़की से भी ज़्यादा हया किया करते थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी के अंदर अल्लाह के नबी की एक बेटी पैदा हुई। अल्लाह के नबी की चार बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी फातिमा भी है। फातिमा बिनते मोहम्मद, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा तो अल्लाह के नबी की ये बेटी इतनी ज़्यादा हयादार बन गई, इतनी ज़्यादा हया वाली बन गई, इतनी ज़्यादा शर्म वाली बन गई और अल्लाह से इतना ज्यादा डरने वाली बन गई। जब इंतकाल का वक्त आया, जब मरने के करीब पहुंचने लगी, तो वो ये फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शौहर हजरत अली से कहती हैं, आई मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में दफन मत करना, बल्कि रात की तारीकियों में मुझे दफन करना। अली ने पूछा, आई मेरी बीबी फातिमा, बताओ रात की तारीकी में तुझे दफन क्यों करूं? जवाब में फातिमा कहती है, ऐ मेरे शौहर, कहीं दिन के उजाले में मेरे जिस्म के ऊपर कभी किसी नौजवान की अगर नजर पड़ गई, तुम रास्ते में लेकर के चलो, और मेरी जिस्म को अगर कोई मर्द देख ले तो मैं कल कयामत के दिन अपने रब को मैं क्या जवाब दूंगी? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी का ये हाल है। मेरे भाइयों, आज हमारा आलम ये है कि आज हमारी बेटियां बेपर्दा होकर के घूमा करती है, लेकिन हमें जर्रा बराबर अफसोस तक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हया नहीं है। अल हया वल ईमान कुरिना जमीयन, दोनों के दोनों मिले हुए। आई मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह से नहीं डर रहे उसका मतलब तेरी जिंदगी में हया नहीं है। और अगर तुम अल्लाह से डर रहे हो, शर्मा रहे हो, कोई काम करने से तुम्हें शर्म आती हो, तो मेरे भाइयों ये समझो तेरे पास ईमान है, तेरे पास हया है, और हया ये ईमान का एक हिस्सा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा एक जगह जा रहे हैं। आपका गुजर एक अंसारी कबीले के सामने से हुआ और आपकी नजर एक आदमी के ऊपर पड़ी। आपने देखा कि वो आदमी अपने भाई को डांट रहा है, और डांट इस वजह से रहा है क्योंकि उसका भाई बहुत ही ज्यादा हयादार था, बहुत ही ज्यादा शर्म किया करता था, बहुत ही ज्यादा शर्माता था। अल्लाह के नबी ने उसको डांटते हुए देखा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, दाहो, आई मेरे भाई, अपने भाई को तुम डांटना बंद करो, अपने भाई को मत डांटो। फ़इन्नल हया मिनल ईमान, क्योंकि हया ईमान का एक हिस्सा है, ईमान ही में से एक जुज है। अगर हया है तो ईमान है। इस वजह से अपने भाई को डांटने की जरूरत नहीं है। अगर ये शर्म कर रहा है तो समझ लो इसके पास ईमान मौजूद है। आज हमारे पास हया कहाँ है? आज देख रहे हैं भी हयाई की इंतहा। आज बीच चौराहे के ऊपर गाना लगाता है। आज हमारे नौजवान लड़कों को देखिए, अपने मोबाइल की स्टेटस में कैसा कैसा गंदा गंदा और कैसी कैसी तस्वीरें लगाता है, किस तरीके से गाने लगाता है। स्टेटस देखिए आपको पता चलेगा इसकी हकीकत क्या है और इसका ईमान कितना मजबूत है। इतनी गंदी तस्वीरें कौन लगाता है जिसके पास हया ना हो?
جس کے پاس ایمان نہ ہو۔ ایک مسلمان یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے، جہاں کہیں بھی رہنا، اس بات کے اوپر تمہیں یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن یاتی بہ اللہ، تمہاری حرکتوں کو کل قیامت کے اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا۔